اب میں آپ کے سامنے حمد باری پیش کرنے کے لیے محمد اسماعیل کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور حمد پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے، پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سنانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، لگائے پھر بھی تو ان کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تیری حمد و ثنا کرتے طاہر اپنی بولی میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں قاصد اپنی بولی میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طاہر اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کی گن گاتے، کہ تو ہی تو کی گن گاتے ہے یہ سب جہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ السلام علیکم۔ اب میں آپ کے سامنے نعت و رسول پیش کرنے کے لیے سید علی مرتضیٰ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، سناؤں میں کیسے، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد دکھاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، بہت دشمنوں نے بدیوں میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائے نہ کوئی، بڑی کوششوں پر بھی پائے نہ کوئی، شیدا و مشتاق و مادہ ہے ان کا، بتاؤں 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 میں کیسے،
قدیم اور ایمان کی نعمت یہ احسان اعظم بلاؤں میں کیسے یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے علم میرا آخر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے سناؤں میں کیسے درود و سلام کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورب جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے السلام علیکم. جی ہاں حاضرین و سامعین کرام، اب میں ایک تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عبدالحسیب کو. ان کی تقریر کا عنوان ایک ایسی شخصیت ہے، ان کا نام لیتا ہوں تو روح کو ترقی اور ایمان کو تقویت ملتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. حضرات، یہ وہ اولو العزم صحابی اور رسول ہے جن کو دو جہانوں کے پالنہار و پروردگار نے جبرائیل امین کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام بھیجا. اس مبارک اور بڑی شخصیت کے بارے میں مختصر، انتہائی مختصر روشنی ڈالنے کے لیے میں مدعو کرتا ہوں ہمارے مدرسے کے شعبہ حفظ کے طالب علم حافظ محمد عبدالحسیب کو کہ وہ آئے اور تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بکر رضی اللہ عنہ، او كما قال علیہ السلام. محترم سامعین باوقار اور میرے دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی معلومات کے مطابق کچھ اہم اور قیمتی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کو سن کر ایمان میں قوت اور دل میں جرأت اسلامی جوش پیدا ہوگا. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری کائنات کے اندر میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں. ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی وہ ذات واحد ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت کا شرف ملا، اور یہی وہ شخصیت ہے کہ جن کو ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا موقع ملا، اور یہی وہ شخصیت ہے کہ جن کو دربار رسالت سے صدیق کا لقب ملا. آج میں آپ حضرات کے سامنے صرف اتنی بات کروں گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق کیسے بنے. محترمی و مکرمی، واقعہ یہ ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور راتوں رات معراج سے واپس آ گئے. اگلے دن اس بات کا تذکرہ مکے کے لوگوں میں ہوا تو ابو جہل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آ کر ملتا ہے. وہ جو کہ موقع کی تلاش میں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں ثابت کروں گا کہ مسلمانوں کا نبی سچی بات نہیں کرتا. وہ پوچھتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ تو بتاؤ، کوئی راتوں رات ساتوں آسمان پر جائے اور سیر کر کے واپس آ جائے، یہ بات ماننے والی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں. ابو جہل خوش ہو گیا، مطلب برا ہو گیا. پھر کہتا ہے یہ بتاؤ، رات کو ایک بندہ پہاڑیوں پر چلے اور وادیوں پر اترے، کہاں مکہ اور کہاں بیت المقدس، اور 1,24,000 پیغمبروں کو نماز پڑھا کر صبح ہونے سے پہلے مکہ واپس آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں. ابو جہل کہا لگا کر کہتا ہے جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا کون کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا آپ کا ساتھی محمد کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا محمد کی زبان میں بولا ہے تو محمد کی زبان سے بڑی سچی زبان اس دنیا میں کسی کی نہیں ہے. صدقنا، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ محمد نے جو بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے. یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق کا لقب پانے والے، جس نے کہہ دیا کہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہہ دیا ہے اس سے بڑی سچائی دنیا میں کوئی نہیں. اسی موقع پر آپ کو دربار رسالت سے صدیق کا لقب ملا اور آپ صدیق اکبر سے جانے گئے اور آپ کی صداقت کا ڈنکا پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے بچ گیا. حضرات، یہ نظر نبوت کا ہی فیض تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصلی نبوت کو سنبھالا. یہ نظر نبوت ہی کا فیض تھا کہ صدیق اکبر نے نبی کی موجودگی میں امامت فرمائی. یہ نظر نبوت ہی کا فیض تھا کہ صدیق اکبر نے مصدق معراج ہوئے. یہ نظر نبوت ہی کا فیض تھا کہ صدیق اکبر نے نبی کے نبوت کے مزاج کو سمجھتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تحقیق اللہ من النار، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے. الغرض حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میں ساری دنیا کے لوگوں کے بدلے چکا دیے مگر ابو بکر کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا. دوستو، قیامت کا دن ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ابو بکر جس دروازے سے چاہو جنت میں چلے جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت کی گواہی قرآن نے بھی دی ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو پیغمبر سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پرہیزگار ہیں. اس آیت کریمہ میں صدق لانے والے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے اور تصدیق کرنے سے مراد صدیق اکبر ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت کو، امامت کو، رفاقت کو، ولایت کو سلام. خیر حاضرین و سامعین، میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد